السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما آمین یا رب العالمین۔ ہر قسم کی تعریف اور شکر اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا ایک و تنہا خالق، مالک، مربی اور منتظم ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، آمین یا رب العالمین۔ معزز سامعین اکرام، آج انشاءاللہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 67 سے کلاس رہے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں قرآن مقدس کو سمجھنے، اس پر غور و فکر کرنے، اس پر ایمان لانے اور عمل کے ساتھ لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اے اللہ، ہم تیری پناہ میں آتے ہیں شیطان سے۔ اے اللہ، تو شیطان کے مکر و فریب سے ہمیں بچا لے کہ وہ تیرے دین سے ہمیں دور کر دے، تیرے کلام سے ہمیں دور کر دے۔ لفظی ترجمہ نکال لیجئے، لفظی ترجمے کے اوپر غور کریں۔ سورہ توبہ آیت نمبر 67۔ المنافقون اور منافق مرد، والمنافقات اور منافق عورتیں، بعضهم بعض ان کے، من بعض سے ہیں، یعنی یہ ایک دوسرے کی طرح ہیں۔ اور یہ کس طرح ہیں؟ کیا ان کے اعمال ہیں؟ آج کی کلاس میں ہم دو قسم کے کردار، صفات، کیریکٹر کو دیکھیں گے، ایک مومن کے اور دوسرے منافقین کے، اور دونوں کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے انجام سے خبردار کیا، ان کے انجام کو بتایا۔ تو یہاں پر منافقوں کا ذکر پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کرتا ہے کہ منافق مرد اور منافق عورتیں یہ آپس میں ایک طرح ہیں۔ تو یہ کیسی ان کی صفات ہے؟ یأمرون، وہ حکم دیتے ہیں، بالمنکر، برائی کا، وینہون، اور وہ روکتے ہیں، عن المعروف، بھلائی سے، اور وہ بند رکھتے ہیں، ایدیہم، اپنے ہاتھوں کو، یعنی اپنے ہاتھوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے بند رکھتے ہیں۔ ناسو، وہ بھول گئے، اللہ کو، نسوا اللہ، وہ بھول گئے اللہ کو، فنسیہم، تو اس نے بھی انہیں بھلا دیا۔ انا، بے شک، منافقین ہم الفاسقون، وہی فاسق یعنی نافرمان ہیں۔ وعد اللہ، وعدہ کیا اللہ نے۔ یہاں پہ منافقین کی 4 صفت اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا اور اب ان سے وعدہ فرماتا ہے۔ وعد اللہ، اللہ نے وعدہ کیا ان سے، منافقین، منافقوں سے، والمنافقاتی، اور منافق عورتوں سے، والکفار، اور کافروں سے، نارا، آگ کا، جہنم کی، خالدین فیہا، ہمیشہ رہنے والے ہیں، فیہا، اس میں، ہیا، یہی، حسبہم، کافی ہے انہیں، ولعنہم اللہ، اور لعنت کی ان پر اللہ نے، ولہم، اور ان کے لیے، عذاب، عذاب ہے، مقیم، قائم رہنے والا، باقی رہنے والا۔ اب اس کے آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں نصیحت کرتا ہے، فالذین، ان لوگوں کی طرح جو، من قبلکم، تم سے پہلے تھے، کانو، تھے وہ، اشد، بہت شدید، منکم، تم سے، قوتن، قوت میں، تم سے پہلے اور بھی لوگ گزر چکے ہیں جو تم سے زیادہ قوت میں تھے، وَأَكْثَرَ، اور زیادہ تھے، اموالاً، مالوں میں، وَأَوْلَاد، اور اولاد میں، اور مال اور اولاد میں بھی تم سے بہت زیادہ تھے۔ یہاں سے اللہ رب العزت ان کے لیے نصیحت بیان فرما رہا ہے۔ فَاسْتَمْتَعُوا، پس انہوں نے فائدہ اٹھایا، پس تم نے فائدہ اٹھایا، بِخَلَاقِكُمْ، اپنے حصے سے، یعنی اپنے تقدیر میں جو تمہارے فائدے لکھے تھے وہ تم نے فائدے اٹھا لیے۔ کما، جس طرح، استمتع، فائدہ اٹھایا، الذین، انہوں نے جو، من قبلکم، تم سے پہلے تھے، بِخَلَاقِهِمْ، اپنے حصے سے، وَخُضْتُمْ، اور بحث کی تم نے، کالذی، جس طرح، خاضوا، انہوں نے بحث کی تھی، یعنی تم سے پہلے انبیاء علیہ السلام کی امتوں نے جس طرح بحث کی تھی، جس طریقے سے تکذیب کی تھی، جس طریقے سے جھٹلایا تھا،
تم نے بھی جھٹلا دیا. اولئک یہی لوگ ہیں ضائع ہو گئی اعمالہم اعمال ان کی دنیا میں والآخرہ اور آخرت میں. واولئک اور یہی لوگ ہیں ہم الخاسرون جو خسارہ اٹھانے والے ہیں، جو نقصان اٹھانے والے ہیں. آئیں تفسیر کی طرف. آیت نمبر 67. آج کی کلاس میں ہم دو کیریکٹروں کے بارے میں، دو کردار اور دو قسم کی صفات کے بارے میں جانیں گے، ایک منافقین کی اور دوسری مومنوں کی. اور اللہ رب العزت نے ان دونوں کے بیچ میں ایک بہت پیاری نصیحت فرمائی اور دونوں کے انجام کو بھی اللہ رب العزت نے وعدہ کر کے ذکر فرمایا کہ اللہ وعدہ کرتا ہے. تو یہ دونوں صفات کو آج ہم دیکھیں گے اور اپنے آپ کے اندر ہم اچھی صفت کو داخل کرنے کی لانے کی کوشش کریں گے. اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. تو پہلے منافقین کی صفت. منافق مرد اور منافق عورتیں ان کے بعض سے ہیں، یعنی سب ایک جیسے ہیں. منافق مرد اور منافق عورتیں ایک جیسے ہوا کرتے. کیسے ہوا کرتے؟ کیا ہے ان کا کردار، کیا ہے ان کا اعمال؟ وہ برے کاموں کا حکم دیتے ہیں اور نیک کاموں سے روکتے ہیں. یہاں پہ ہم اپنے آپ کو دیکھیں اور ہمیں قرآن جب بھی ہم پڑھیں تو سب سے پہلے اپنے آپ کو اس کے سامنے پیش کریں کہ اس آیت سے میرے لیے کیا سبق ہے، اس آیت میں میرے لیے کیا حکم ہے. تب ہم قرآن سے فائدہ اٹھا پائیں گے. اور قرآن میں ہمارا ہی ذکر ہے. اللہ فرماتا ہے تمہارا ہی اس میں ذکر ہے. تو جہاں پہ نصیحت ہے وہاں پہ ہم نصیحت حاصل کریں، اور جہاں پہ برے لوگوں کے اعمال کے تعلق سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا ہے اس سے پناہ مانگے، اور اگر وہ اعمال ہمارے اندر ہیں تو اس کو نکالنے کی اور دور کرنے کی کوشش کریں. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. تو منافق مرد اور منافق عورتیں آپس میں ایک طرح ہیں. وہ برے کاموں کا حکم دیتے ہیں اور نیک کاموں سے روکتے ہیں. دو صفت یہاں بتائی. اس میں ہم غور کریں کہ مشرکین اور منافقین کس اعمال سے صحابہ اکرام کو روکا کرتے تھے. سب سے پہلے وہ قرآن مقدس کی تعلیم سے روکا کرتے تھے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنگت سے روکتے تھے، اور آپ کی اطاعت اور فرمانبرداری سے روکتے تھے. آج کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم میں بھی وہ صفت آ گئی ہو کہ جو نماز پڑھ رہا ہے اس کو نماز سے روک رہے ہیں کہ یہ تو بڑھاپے کا کام ہے، کہاں تم ابھی سے لگ گئے. کوئی جوانی میں حج کر رہا ہے تو اسے روک رہے ہیں کہ کہاں تم ابھی سے چلے، یہ تو آخری کام ہے زندگی کا، ابھی کیریئر بنا لو میاں، ابھی کیریئر بنا لو، ابھی کیریئر بنانے کی زندگی ہے، ٹائم ہے، دن ہے. یہ سب کام جوانی کے نہیں ہوا کرتے، یا یہ سب کام کرنے کے نہیں ہوا کرتے. کوئی علم حاصل کر رہا ہے تو اسے روک رہے ہیں، اور کوئی اس علم پہ عمل کر رہا ہے تو اس کے اوپر تانے دے رہے ہیں. یہ کیریکٹر، یہ ان کے اعمال جو منافقین کے ہیں، اللہ ہم کو اس سے بچائے. اور وہ برے کاموں کا حکم دیتے ہیں اور نیک کاموں سے روکتے ہیں. حجاب، نماز، سود کا کاروبار اور بھی اس قسم کے نیک کاموں سے یہ روکتے ہیں. اور جو آیتیں چل رہی ہیں یہاں پر وہ صحابہ اکرام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری سے روک رہے تھے. تیسری صفت بتائی، اپنے ہاتھوں کو وہ روک کر کے رکھتے ہیں، یعنی خرچ کرنے سے اپنے ہاتھوں کو وہ روکتے ہیں. آج بھی ہم دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خرچ کرنے کا کہا ہے تو ہمیں صرف یہ یاد ہے کہ بیوی اور بچوں میں خرچ کرنا ہے. والدین کے کیا حقوق ہیں، رشتہ داروں کے کیا حقوق ہیں، پڑوسی کے کیا حقوق ہیں، یتیم، مسکین اور مسافر کے کیا حقوق ہیں. اور ان سب کے اوپر جو سب سے پہلا حکم، سب سے پہلا فرض تھا ہمارے اوپر، جو ہمارے رب نے ہم پر سب سے پہلا فرض کیا، سب سے پہلی وحی نازل فرمائی علم کے تعلق سے، اس تعلق سے ہمارا کیا وتیرہ اور کیا عمل ہے. اس علم کو سیکھنے کے لیے ہم کتنا وقت لگاتے ہیں اور کتنی اپنی طاقت کو لگاتے ہیں، اپنی انرجی کو لگاتے ہیں اور کتنا مال لگاتے ہیں. وہاں پر ہم اس مال کو خرچ کرتے ہیں یا اپنے ہاتھ کو روک کر کے رکھتے ہیں. صرف دین کے علم میں حاصل کرنے کے لیے ہم کس قدر اپنے وقتوں کو چراتے ہیں اور اپنے سرمائے کو اور اپنی انرجی کو چھپاتے ہیں. تو اپنے ہاتھ روک کے رکھتے ہیں. انہوں نے اللہ کو بھلا دیا، یعنی اللہ رب العزت کی اطاعت اور فرمانبرداری کو وہ بھول گئے تو اس نے بھی انہیں بھلا دیا. تو اللہ نے بھلا دیا سے کیا مراد ہے؟ اللہ تو بھولتا نہیں ہے. جیسے سورہ طٰہٰ آیت نمبر 52 کے اندر اللہ نے فرمایا میرا رب بھٹکتا اور نہ وہ بھولتا ہے. تو اللہ کی یہ صفت نہیں ہے. تو یہاں پہ جو فرمایا گیا ہے یعنی ان سے اس طرح کا معاملہ کیا گویا انہیں بھلا دیا ہو. اللہ دنیا میں ان کے ساتھ ایسا معاملہ کرتا ہے جیسے اللہ نے انہیں بھلا دیا ہے. کر لو دنیا میں جتنی عیش کر سکتے ہو، جتنی زندگی جی سکتے ہو، بے شک منافقین ہی نافرمان ہے. آگے اللہ فرماتا ہے بے شک منافقین ہی
فاسقون فاسق ہیں یعنی نافرمان ہیں، گنہگار ہیں۔ اب ان کے یہ 4 صفت بیان فرمانے کے بعد ان سے اللہ وعدہ کرتا ہے، اور اللہ سے سچا وعدہ کرنے والا اور کون ہو سکتا ہے؟ وعد اللہ منافقین، اللہ نے منافق مردوں اور منافق عورتوں اور کافروں سے دوزخ کی آگ کا وعدہ کر رکھا ہے۔ اللہ رب العزت ان سے دوزخ کی آگ کا وعدہ کرتا ہے، اور وہ کون سی دوزخ اور وہ کیسی دوزخ؟ کہ جس دوزخ کے تعلق سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دنیا کی آگ سے 69 گنا تیز آگ ہوگی۔ صحابہ اکرام جب کسی آگ کے سامنے سے گزرتے، کسی بھٹی کے سامنے سے گزرتے تو رک کر کے دیکھنے لگتے اور سوچنے لگتے کہ اس سے 69 گنا تیز آگ کیسی ہوگی وہ، اور کبھی ایک معمولی سے چراغ کے اوپر انگلی کو رکھتے اور ہٹاتے اور عبرت حاصل کرتے کہ وہ آگ اس سے 69 گنا تیز اس دنیا کی آگ سے وہ کیسی سخت آگ ہوگی، وہاں کے کپڑے کیسے ہوں گے، وہاں کا بچھونا آگ کا ہوگا، وہاں کی قناعت آگ کی ہوگی، اور جب سخت پیاس لگے گی گرمی سے تو وہاں پر کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا جو حلق اور اتڑیوں کو پھاڑتا ہوا دیا جائے گا۔ سخت بھوک کی وجہ سے انہیں پیپ اور خون دیا جائے گا جس کو وہ نہ گھٹک سکے گا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اس کو اپنی بھوک کو پٹانے کے لیے اسے کھائے گا۔ سخت دھواں اور جہنمیوں کی بدبو اور تیز دھواں اور چیخ اور پکار، ہر قسم کی چاروں طرف سے موت انہیں پکار رہی ہوگی۔ ایسی سخت عذاب کی طرف اللہ رب العزت ان سے وعدہ کر رہا ہے۔ وہ رب جس نے اس دنیا کو بنایا اور دنیا کے اندر کیا کچھ نہیں پیدا کیا، ہم اس سے بھی اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ واقعی اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے۔ جس نے ایسا سورج بنایا جو ہزاروں سالوں سے جل رہا ہے، جلنے پر ذرا سا بھی ختم اور کم نہیں ہوا، وہی رب اس آگ کا وعدہ کر رہا ہے کہ جو آگ ختم نہیں ہونے والی۔ اللہ نے منافق مردوں اور منافق عورتوں اور کافروں سے دوزخ کی آگ کا وعدہ کیا ہے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ کب تک رہیں گے؟ خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے، اور وہ دوزخ انہیں کافی ہے۔ مطلب یہ جو اعمال انہوں نے کیے ہیں اس کے لیے ان کو دوزخ کافی ہے، اور اللہ نے ان پر لعنت کی ہے اور ان کے لیے دائمی عذاب ہے۔ اللہ کی ان پر لعنت ہے، یعنی اللہ کا عذاب ہے، اللہ کی دھتکار ہے، اور یہ دائمی عذاب ان کے لیے ہوگا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، آمین یا رب العالمین۔ آیت نمبر 69، والذین من قبلکم، منافق تم ان لوگوں کی طرح ہو جو تم سے پہلے تھے۔ یہاں پر عبرت اور نصیحت اللہ رب العزت کتنے پیارے انداز میں ہم سب کے لیے کر رہا ہے، اور یہاں سیدھے سیدھے اللہ رب العزت مخاطب ہو رہا ہے منافقوں سے، یعنی جو اللہ رب العزت کی شریعت کے اوپر ہنسی اور مذاق کرتے ہو، رسولوں کی تکذیب کرتے ہو، اور رسولوں کی اطاعت اور فرمانبرداری سے اپنے آپ کو روک کر کے رکھتے ہو، سن لو منافقوں، تم ان لوگوں کی طرح ہو جو تم سے پہلے تھے، وہ قوت میں تم سے کہیں زبردست اور مال و اولاد میں کہیں زیادہ تھے۔ قوت میں تم سے بہت زبردست تھے اور مال و اولاد میں بھی زیادہ تھے، چنانچہ وہ دنیا میں اپنا حصہ برت چکے، پس تم نے بھی اپنا حصہ برت لیا جس طرح ان لوگوں نے اپنا حصہ برت دیا جو تم سے پہلے تھے۔ کیا نصیحت ملی؟ کہ جس طرح ان لوگوں نے اپنی تقدیر کے مطابق جو عیش و آرام کرنا تھا وہ کر لیے۔ آپ دیکھیں فرعون کو اور بھی دوسرے جو شرکس لوگ تھے، سورہ قصص میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کا ذکر فرمایا ہے کہ انہوں نے اپنے مقدر کا حصہ جو تھا، اور یہ بہت بڑی بڑی طاقتیں تھی، تم ایسی طاقت والے نہیں ہو، یہ بڑے بڑے محلات والے لوگ تھے، اور مال اور اولاد میں بھی یہ بہت زیادہ تھے تم سے، لیکن ان کا انجام کیا ہوا؟ تم تو ان کے سامنے بہت کم ہو اور بہت کم قوت والے ہو، کیا تم اپنے انجام سے نہیں ڈرتے؟ سورہ قصص آیت نمبر 78 میں اللہ فرماتا ہے، اور کیا اس نے نہیں جانا کہ بے شک اللہ اس سے پہلے کئی نسلیں ہلاک کر چکا ہے؟ تو کیا ہم نے نہیں جانا کہ ہم سے پہلے کئی نسلوں کو اللہ سبحانہ وتعالی ہلاک کر چکا ہے جو ان سے زیادہ طاقت اور زیادہ جماعت والے تھے۔ اسی طریقے سے سورہ روم آیت نمبر 9 کے اندر اللہ فرماتا ہے، اور کیا وہ زمین پہ چل پھر کر نہیں دیکھتے؟ یعنی ہمیں اللہ رب العزت دنیا کے اندر سفر کرنے کا کہہ رہا ہے۔ ان لوگوں کا انجام کیسا ہوا جو ان سے پہلے تھے؟ وہ ان سے قوت میں زیادہ سخت تھے، اور انہوں نے زمین کو پھاڑا اور اسے آباد کیا، یعنی زمین تک کو
انہوں نے ہموار کیا اور آباد کیا، بہت آبادی ہوئی اور بہت انہوں نے ایجادات کیے۔ آگے اللہ فرماتا ہے اس سے زیادہ جو انہوں نے اسے آباد کیا، مطلب تمہوں نے آباد کیا ہے زمین کو، اس سے کئی گنا زیادہ انہوں نے آباد کیے تھے۔ اور ان کے پاس ان کے رسول واضح دلیلیں لے کر آئے تو اللہ ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا، لیکن وہ خود اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے۔ اللہ کے نبی ان کے پاس واضح دلیلیں لے کر کے آئے تھے، یعنی صاف پیغام لے کر کے آئے تھے، لیکن انہوں نے جھٹلایا تو انہوں نے خود اپنے آپ پر ظلم کیا۔ یعنی گناہ انسان کو خود نقصان پہنچاتا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں نصیحت کر کے بتایا کہ ہم سے پہلے بھی لوگ تھے جو ہم سے زیادہ طاقت والے، زیادہ شہرت اور عزت والے اور دولت والے تھے، ان سب کا نے ایک وقت گزار چکا جو ان کے تقدیر میں لکھا ہوا تھا، اور ہمیں بھی ان وقت کو گزار کر کے اپنے خالق کے سامنے حاضر ہونا۔ پس تم نے بھی اپنا حصہ برت لیا جس طرح ان لوگوں نے اپنا حصہ برت لیا جو تم سے پہلے تھے، اور تم بھی فضول باتوں میں الجھے رہے جس طرح وہ فضول باتوں میں الجھے رہے۔ ان لوگ فضول باتوں میں کیا الجھے رہے تھے کہ انہوں نے انبیاء علیہ السلام کی تکذیب کی، انکار کیا، ہنسی اور مذاق بنایا، پاگل اور دیوانہ کہا، دیوانگی کہا شریعت کو، پاگل پن کہا اس پہ عمل کو، اور رسول مکرم کو جادوگر کہا۔ تو انہوں نے دنیا کی زندگی کو، اور تم بھی فضول باتوں میں الجھے رہے جس طرح وہ فضول باتوں میں الجھے تھے۔ تو یہ تو تھا ان کا اعمال۔ اب ہم اس میں غور کریں کہ ہم کہاں ہیں، ہم نے اپنی زندگی کو کہاں پر الجھا کر کے رکھی، صبح سے شام تک ہم کیا کر رہے ہیں، وقت کہاں گزار رہے ہیں، جتنی باتیں ہم صبح سے شام تک کرتے ہیں، جتنے اعمال کرتے ہیں، کتنے کام آخرت کے لیے ہیں اور کتنے کام قبر اور حشر کی تیاری کے لیے ہیں، اور کتنے کام دنیا کو حاصل کرنے کے لیے اور کھیل تماشے کے لیے ہم نے لگا رکھی۔ عزت کو حاصل کرنے کے لیے صبح سے شام عزت کو حاصل کرنے کے لیے لگے ہوئے، کبھی عزت کو حاصل کرنے کے لیے جھوٹ بول رہے ہیں، کبھی اللہ کی نافرمانی کر کے اور دولت کو کما رہے ہیں، کبھی کچھ، جبکہ اللہ فرماتا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ عزت اور ذلت تو اللہ رب العزت کے اختیار میں، اور وہ اسی کو عطا فرماتا ہے جو ایمان لاتے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں۔ یہاں اللہ فرماتا ہے اور تم بھی فضول باتوں میں الجھے رہے جس طرح وہ فضول باتوں میں الجھے تھے۔ تو ہم کتنی لایانی بات یعنی وہ بات جس سے نہ دنیا کا فائدہ ہے نہ آخرت کا فائدہ ہے۔ تم لوگ ہی جن کے اعمال دنیا، اور ایسے لوگ جنہوں نے دین کو کھیل اور تماشا بنایا، انبیاء علیہ السلام کی بات کا انکار کیا، یعنی توحید اور رسالت اور آخرت کا انکار کیا، ان کے تعلق سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، جو پیچھے سے مضمون چلا آ رہا ہے کہ انہوں نے ہنسی مذاق بنایا تھا دین کو، جو کل کی کلاس میں ہم نے پڑھا، اب ان کا انجام اللہ فرماتا ہے یہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں برباد ہو گئے، اور یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ ان کے اعمال برباد اور یہی لوگ نقصان اور خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ یہاں پہ جو بیان فرمایا کالذین من قبلکم، منافق ان لوگوں کی طرح ہیں جو تم سے پہلے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے آیت کریمہ کالذین من قبلکم، تم منافق لوگ ان لوگوں کی طرح ہو جو تم سے پہلے ہو چکے ہیں، پڑھا اور فرمایا۔ یعنی ابن عباس رضی اللہ عنہ اس آیت کو پڑھتے اور فرماتے ہیں آج کی رات کل کی رات سے کس قدر مشابہت رکھتی ہے۔ یعنی یہاں پہ جو فرمایا کہ تم ان کی طرح ہو جو پہلے گزر چکے، اور یہ ہم نے حدیثوں میں بھی پڑھا ہے، جو حدیث میں آگے آپ کو بیان کرنے والا ہوں، کہ جیسے پچھلی امتوں نے کیا ہو تم ویسے ہی کرنے والے ہو۔ تو ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس آیت کو پڑھا اور فرماتے ہیں آج کی رات کل کی رات سے کس قدر مشابہ ہے، یعنی جیسی پچھلی رات تھی ویسی ہی آج کی رات بھی گزر رہی ہے۔ ہمیں بنی اسرائیل سے تشبیہ دی گئی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہمیں بنی اسرائیل سے تشبیہ دی گئی ہے، یعنی ان کے مشابہت، ان کا اگزامپل دیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات اقدس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم ان یعنی بنی اسرائیل کے ضرور اتباع کرو گے، حتیٰ کہ اگر ان میں سے کوئی شخص گو کے دل میں داخل ہوا تو تم بھی اس میں ضرور داخل ہوگی۔ تفسیر الطبری جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 225۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات گرامی کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم ضرور اپنے سے پہلے لوگوں کے عادت کی
اس طرح پیروی کرو گے جس طرح بالشت بالشت کی، یعنی ایک بالش دوسرے بالش سے کس طریقے سے ایک جیسا ہوتا ہے، میچ کرتا ہے، ہاتھ ہاتھ کی، اور حتیٰ کہ اگر گو کے بل میں داخل ہوئے تو تم بھی ضرور اس میں داخل ہوگے۔ صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، کیا آپ کا اشارہ اہل کتاب کی طرف ہے، یعنی یہود اور نصارہ کی طرف ہے؟ تو آپ نے فرمایا پھر اور کون؟ تفسیر الطبری جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 225۔ صحیح بخاری میں بھی اس حدیث کی شہادت موجود ہے، صحیح بخاری میں بھی اس حدیث کی شہادت موجود ہے، بخاری شریف حدیث نمبر 3456 اور مسلم شریف حدیث نمبر 2669۔ اب یہاں پہ نوٹ کرنے والی بات یہ ہے، اور نتیجہ اس آیت سے ہمیں یہ نکالنا ہے، عبرت اور نصیحت یہ حاصل کرنی ہے کہ یعنی امت محمدیہ بھی وہی کچھ کرے گی جو پچھلی امتوں نے کیا ہے، اور ہمیں اپنے آپ کو ان سے بچا کر کے رکھنا ہے، نصیحت حاصل کرنی ہے اور انہیں اپنے آپ کو ان سے بچا کے رکھنا ہے، کیونکہ وہ 72 کے 72 فرقے جہنم میں گئے اور امت محمدیہ میں 73 ہوں گے جو ایک جنت میں جانے والا ہے۔ تو ان کے اعمال سے ہمیں اپنے اعمال کو بچا کر کے رکھنا ہے، ان کے جیسے اعمال نہیں کرنا ہے، لیکن اکثریت ایسا کرے گی، یہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی قسم کھا کر کے بیان فرما دیا، اور ہمیں خبردار کر دیا کہ خبردار تم ویسا نہیں کرنا جیسا بنی اسرائیل نے کیے۔ ان میں بھی جو منافقین تھے، ان میں بھی جو لوگ تھے وہ منافقین تھے، ان میں بھی جو لوگ تھے وہ کفار تھے، تو ان منافقین اور کفار کے اعمال تمہاری زندگی کے اندر نہ آئے۔ اور کیا اعمال تھے جو ہم نے پیچھے 4 اعمال کے تعلق سے پڑھا، اور یہاں پر اللہ رب العزت نے ان کا انجام بتایا کہ ان لوگوں کی طرح جو تم سے پہلے تھے۔ تو یہاں پہ نصیحت اللہ رب العزت نے کی کہ یہ مال اور دولت میں بہت تھے، زمین و جائیداد اور بہت آبادیاں انہوں نے بڑھائی تھی، لیکن انبیاء علیہ السلام کا جب انکار کیا تو کس طرح اللہ رب العزت نے انہیں نیست و نابود کیا۔ انبیاء علیہ السلام کا بھی ذکر یہاں پہ اللہ کر رہا ہے، نصیحت کا بھی سلسلہ جاری ہے، اور اللہ رب العزت یہاں پہ تاریخ کے پنوں کو پلٹانے کا حکم دے رہا ہے کہ ذرا نکالو اپنی ہسٹری کو، انسانیت کی ہسٹری کو، اور دیکھو کہ پچھلے ٹائم پر، پچھلے وقتوں میں جب انبیاء علیہ السلام آئے اور لوگوں نے ان کے ساتھ کیا کیا اور کیا انجام ہوا۔ کیا ان کے پاس ان لوگوں کی خبر نہیں آئی؟ آیت نمبر 70۔ کیا ان کے پاس ان لوگوں کی خبر نہیں آئی جو ان سے پہلے تھے؟ کیا ہمارے پاس ان کی خبر نہیں آئی؟ آج بھی گوگل میں آپ ٹائپ کر کے دیکھیں، نیٹ کا سہارا لیں اور دیکھیں ان قوموں کے ساتھ اللہ نے کیا کیا۔ آج بھی ان کے کھنڈرات نظر آتے ہیں، ان کی ہڈیوں کے ڈھانچے اور ان کی عمارتیں نظر آتی ہیں۔ کیا ان کے پاس ان لوگوں کی خبر نہیں آئی جو ان سے پہلے تھے؟ تو نصیحت کیا حاصل کرنا ہے کہ ایک آدمی کو گرتا ہوا دیکھ کر کے ہم سمجھ جائیں، ان قوموں کو تباہ اور برباد ہوتا ہوا دیکھ کر کے ہم اپنے آپ کو سنبھال لیں، ورنہ یہی انجام ہوگا۔ اللہ آگے فرماتا ہے قوم نوح، کیا قوم نوح کو تم نے نہیں دیکھا؟ قوم عاد، قوم سمود اور قوم ابراہیم اور مدین والے اور لوط علیہ السلام کی قوم، بستیوں والے، ان کے پاس ان کے رسول کھلی نشانیاں لے کر کے آئے۔ نوح علیہ السلام، نوح جو اللہ نے فرمایا، قوم نوح کی اس کے برے اعمال کی وجہ سے ایسا زبردست طوفان آیا جس کی وجہ سے تمام اہل زمین غرق کر دیے گئے، ڈبا کر کے اللہ نے ان کو تباہ کر دیا، ختم کر دیا، اور صرف وہ لوگ باقی بچے جو اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے اور ان کی اطاعت اور فرمانبرداری کی تھی، صرف وہی بچے تھے۔ اس طریقے سے عاد علیہ السلام، عاد اور قوم عاد کہ جب ان سے حضرت ہود علیہ السلام نے، عاد کی طرف حضرت ہود علیہ السلام آئے تھے، کہ تکذیب کی، ان کا انکار کیا، تو وہ نامبارک اور انتہائی تند و تیز ہواؤں کے ساتھ ہلاک کر دی گئے۔ تیز ہوا، 9 دن 9 رات، ٹھنڈی ہوا اور ڈسٹ والی ہوا، تباہ کر کے رکھ دی ان کو۔ وہ سمود اور قوم سمود کی جب اس نے حضرت صالح علیہ السلام کو، قوم سمود کی طرف صالح علیہ السلام آئے تھے، کہ تکذیب کی اور اونٹنی کی کونچیں کاٹ دی، اور زبردست پھر جب انہوں نے نافرمانی کی حضرت صالح علیہ السلام کی، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک چیخ کا عذاب پہنچایا جس سے ان کی زندگی کے چراغ بجھ کر کے رہ گئے۔ وقوم ابراہیم اور قوم ابراہیم کی اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے، اس قوم کے مقابلے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اللہ نے مدد فرمائی۔ وَأَصْحَابِ مَدْيَنَ، اور اصحاب مدین یعنی حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے اس زلزلے نے اور
साहिबान के दिन के अजाब से तबाह व बर्बाद करके रख दिया। और उल्टी हुई बस्तियों वाले यानी कौम लूत को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तहवाला कर दिया, कई किस्म के अजाब के अंदर इनको खत्म कर दिया। सूरह नज्म आयत नंबर 53 में भी अल्लाह ने फरमाया, और उसी ने उठी हुई बस्तियों को पलट दिया। तो ये थे इनके अंजाम, और आज भी इनके खंडरात को हम देख करके सबक हासिल कर सकते हैं और इनके तबाही से इबरत हासिल करके हम अपने आप को बचाएं। आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाता है, इसके पास इनके रसूल खुली निशानियां लेकर के आए। इनके पास इनके रसूल खुली हुई निशानियां लेके आए थे। बस अल्लाह ऐसा नहीं कि उन पर जुल्म करता, यानी ये जो अजाब में इनको तहवाला किया, ये अल्लाह ने जुल्म नहीं किया इनके ऊपर, वो खुद ही अपनी जानों पर जुल्म करते थे। अपनी जानों पर जुल्म की 3 किस्में कि शिर्क करते थे, लोगों के ऊपर जुल्म करते थे और अपने आप के ऊपर जुल्म करते थे। तो इस जुल्म की वजह से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उन्हें तहवाला कर दिया, खत्म कर दिया। अब इस आयत पे हमारे लिए क्या सबक है कि अल्लाह ने इसमें फरमाया उनके पास उनके रसूल खुली हुई निशानियां लेकर आए। क्या हमारे पास अल्लाह के रसूल मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुली हुई निशानियां लेकर नहीं आए? ये अल्लाह का कलाम क्या मुआजिज़े की शक्ल में हमारे सामने नहीं है कि इसको ना कोई बदल सका है, ना इसको कोई झुटला सका है और ना कोई इसका इनकार कर सका है। हर दौर में ऐसा लगता है ये आज नाजिल हो रहा है, आज के लिए नाजिल हो रहा है। एक न्यूज़पेपर को आप दूसरे दिन पढ़ें तो वो बासी नजर आता लगता है, लेकिन ये 14.5 साल से आज तक जब भी इसको पढ़े ऐसा लगता है कि आज के हालात बयान हो रहे हैं। हर किस्म से मुआजिज़ा और ये खुली हुई निशानियां हमारे पास आई, लेकिन हमने इसके साथ क्या किया? इस शरीयत के साथ हमने क्या किया? अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें अमल की तौफीक अता फरमाए, नसीहत हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। अब यहां से आयत नंबर 71 से दूसरा किरदार शुरू हो रहा है, दूसरे लोगों के आमाल। वल मुमिनूना वल मुमिनातु बादुहुम औलियाउ बाद, मोमिन मर्द और मोमिन औरतें आपस में एक दूसरे के मददगार हैं, एक दूसरे के ये मदद करने वाले होते हैं। तो यहां पर भी हम अपने आप को सामने रखें कि क्या ये सिफात हमारे अंदर है कि हम एक दूसरे मोमिन के लिए हमेशा तैयार रहते हैं उसकी मदद की, या उल्टा उनके पीछे लगे रहते हैं उनकी इज्जत के, उनको दीन से रोकने के और उनको दीन के काम से रोकने के। कितना हम एक दूसरे के लिए नेकी और भलाई के काम में हम एक दूसरे का साथ देते हैं और दुनियावी काम में हम कितना साथ देते हैं। यहां तक कि हद हो गई कि नेकी के काम तक में हम साथ देने को तैयार नहीं। कोई शख्स अगर दीन का काम कर रहा है और हम भी दीन का काम कर रहे हैं तो हमें बर्दाश्त नहीं कि हमारे इदारे से वो इदारा कैसे बढ़ रहा है, लोग उसके पास क्यों जा रहे हैं, उसके शागिर्द क्यों बढ़ रहे हैं। अंदर से हसद और जलन, जबकि दीन का काम खुश होना चाहिए एक दूसरे के साथ मिल करके। और अल्लाह ने फरमाया कि तुम नेकी के ऊंचे मकाम पर नहीं पहुंच सकते। कोई शख्स अगर, और दीन की बहुत सी फील्ड है, कोई तालीमी मैदान में काम कर रहा है तो जो तामीरी काम कर रहा है वो उसको हकीर समझ रहा है। जो कोई तामीरी काम कर रहा है तो दावती काम करने वाले को हकीर समझ रहा है। कोई दावती काम कर रहा है तो वेलफेयर के काम करने वालों को, एक दूसरे की मदद करने वाले के काम को हकीर समझ रहा है। ये कैसा किरदार, ये कैसे आमाल। आपस की जिंदगी के अंदर एक दूसरे का सपोर्ट करना तो बहुत दूर नजर आता है, दीन के काम को भी एक दूसरे के बर्दाश्त नहीं हो रहे। कैसे मोमिन हो गए हम लोग। अल्लाह फरमाता है मोमिन मर्द और मोमिन औरतें आपस में एक दूसरे के मददगार हैं। यह सिफत बताई है अल्लाह सुब्हानहू तआला ने। इसको देख सकते हैं सहाबा इकराम की जिंदगी के अंदर, वो कैसे एक दूसरे के मददगार थे कि पड़ोसी ने कोई चीज खाने की पहुंचाई है तो कह रहे हैं कि नहीं फला के पास पहुंचा दो, वो ज्यादा जरूरतमंद है। उसके पास जा रहा है, वो कह रहा है फला के पास पहुंचा दो, वो ज्यादा जरूरतमंद है, उसके यहां कई दिनों से खाना नहीं है। यहां तक के मैदान कारजार में जख्म लगे हुए हैं और आंखें आखिरी सांसें चल रही हैं और प्यास से हलक सूख रहा है और पानी के लिए आवाज देते हैं, और जब पानी उन तक पहुंचाया जा रहा है तो कह रहे हैं नहीं फला के पास पहुंचा दो। उसने भी चीखा है, उसने भी आवाज दी है पानी के लिए, और जब उसके पास पहुंच रहे हैं तो फिर तीसरा आवाज देते हैं और फिर वो दूसरे कहते हैं नहीं उनके पास पहुंचा दो, और जब उनके पास पहुंच रहे हैं तो रूह परवाज कर चुकी, लौट करके दूसरे के पास आ रहे हैं, वो भी अल्लाह रब्बुल इज्जत को प्यारे हो गए, और तीसरे के पास आ रहे हैं पहले के पास, और वो भी दुनिया से जा चुकी। मक्का से जब मदीना सहाबा गए तो कहा कि आधी जायदाद तुम्हारी है, आधा कारोबार तुम्हारा है, 2 बीवियां हैं, एक को तलाक देंगे जिसको तुम कहोगे। ये थे मोमिन, इनके लिए जन्नतों की बात हो रही है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे भी किरदार ऐसे ही फरमा दे। और ये कोई मुश्किल सिफात नहीं है, यहां पे 6 सिफात बयान की जा रही है जो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है।
مومن مرد اور مومن عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے مددگار ہیں. کیا مشکل ہے مدد کرنے میں؟ کیا مشکل ہے خیر خواہی کرنے میں؟ اور دوسرا فرمایا یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر. اور خیر خواہی میں سب سے بڑی خیر خواہی کیا ہو سکتی ہے؟ دنیا کی اگر ہم خیر خواہی کر رہے ہیں، کسی کا علاج کروا دے رہے ہیں، کسی کے گھر کا انتظام کر دے رہے ہیں، کسی کے کھانے کا انتظام کر دے رہے ہیں، ان سب سے بڑی خیر خواہی یہ ہے کہ اس کی آخرت کا انتظام کر دیں، اس کے قبر کے عذاب سے اس کو بچانے کے لیے کوشش کریں، اس کو جہنم کے عذاب سے بچانے کے لیے کوشش کریں. یہ خیر خواہی کا ذکر یہاں پہ ہوا. اور وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں. یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر. وہ معروف کا حکم دیتے ہیں، اور معروف میں سب سے بڑا معروف توحید، اور اس کے بعد پھر ساری اسلام کے حکم. اور منکر میں سب سے بڑا منکر، سب سے بڑی برائی شرک. کیوں؟ کیونکہ جو شرک کرتا ہے یعنی وہ اللہ کی معرفت حاصل نہیں ہے اسے. اور جو شرک کرتا ہے، جو اللہ رب العزت کو نہیں پہچانتا، جس کے نزدیک اللہ رب العزت کا مقام و مرتبہ نہیں، تو وہ دنیا کے ہر گناہ کرتا ہے. تو یہ جڑ ہے. اگر یہ شرک کسی نے کیا ہے یعنی وہ اللہ رب العزت سے نہیں ڈرتا، اس اللہ کو نہیں پہچانتا، اس لیے وہ شرک کر رہا ہے. اور پھر وہ دنیا کے ہر جرم کرے گا جہاں جہاں اس کو موقع ملے گی. لوگوں سے ڈر کر کے ہی وہ رکے گا. دوسری اور تیسری صفت یہاں بتائی. دوسری صفت معروف کا حکم دیتے ہیں اور منکر سے روکتے ہیں. یہاں ہم دیکھ لیں، یہاں تو بتایا گیا کہ مومن جو ہے وہ داعی ہوتا ہے. چوتھی صفت وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ. اور وہ قائم کرتے ہیں صلاۃ کو، نماز کو قائم کرتے ہیں، اور وہ زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں. پانچواں. تو نماز کو قائم کرنے والے ہم کتنا ہیں، اور زکوٰۃ کو ادا کرنے والے اللہ رب العزت کے حکم سے. اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے. وَيُطِيعُونَ اللَّهَ. اور اطاعت کرتے ہیں اللہ کی، وَرَسُولَهُ. اور اس کے رسول کی. یہ کیسی بات؟ اب اطاعت کی بات کی جا رہی ہے. آپس میں ایک دوسرے سے الفت اور محبت کی بات ہو چکی، دعوت کے کام کی بات ہو چکی، بھلائی کا حکم دینے، برائی سے روکنے، نماز کا بھی بات ہو گئی، زکوٰۃ بھی ہو گئی. اب بچا کیا ہے؟ اب کیا کہا جا رہا ہے؟ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. تو پتہ یہ چلا کہ زندگی کے ہر شعبے میں، زندگی کے ہر موڑ پر ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنی ہوگی. صرف دعوت و تبلیغ میں نہیں، صرف نماز اور زکوٰۃ میں ہی نہیں، زندگی کے ہر شعبے کے اندر. جب بچہ پیدا ہوگا اور جب وہ جوان ہوگا، اس کی تعلیم اور تربیت کا مسئلہ ہوگا، اور جب اس کی شادی کا نکاح کا مسئلہ ہوگا، اور جب گھر میں کسی کی موت میت کا مسئلہ ہوگا، اور جب تجارت کا مسئلہ ہوگا، لین دین کا مسئلہ ہوگا، جب انصاف کی بات ہوگی، جب آپسی اختلاف میں اصلاح کی بات ہوگی، ہر جگہ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. اور وہ اطاعت کرتے ہیں اللہ اور اس کی رسول کی. اولئک. یہی لوگ ہیں. تو اللہ فرماتا ہے یہی لوگ ہیں جن پر اللہ ان قریب رحمت فرمائے گا. بے شک اللہ زبردست ہے اور خوب حکمت والا ہے. یہ صفات بتائی گئی، 6 صفات مومنوں کی. سرسری طور پر ان صفات کی تفصیل سمجھے. پہلی صفت جو بتائی کہ مومن مرد اور مومن عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے مددگار ہوتے ہیں. اس کے تعلق سے چند احادیث نوٹ فرمائیں. سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کے لیے ایک عمارت کی مانند ہے، ایک بلڈنگ کے مانند ہے. اس کا ایک حصہ دوسرے حصے سے مضبوط کرتا ہے. آپ نے اپنے ہاتھ کی انگلیوں کو ایک دوسرے میں داخل کر کے اور سمجھایا کہ اس طریقے سے جب انگلیاں ایک دوسرے سے جڑ جاتی ہیں، مل جاتی ہیں، تو کیسی طاقت پیدا ہوتی ہے. ایسی ایک مومن دوسرے مومن سے مل کر کے طاقتور بنتا ہے. بخاری شریف حدیث نمبر 2446، مسلم شریف حدیث نمبر 2585. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دیگر مسلمان محفوظ رہے. کون فرما رہا ہے؟ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم. کہ مسلمان وہ ہے، یعنی اس کے علاوہ مسلمان مت سمجھو، مسلمان وہ ہے جن کی زبان اور ہاتھ سے دیگر مسلمان محفوظ رہے. ہم سے کتنے مسلمان محفوظ ہیں؟ اگر ہیں تو واقعی یہ صفت ہمارے اندر. اور کیوں نہیں ہو سکتی؟ کیا پریشانی ہے اس حکم پر عمل کرنے میں؟ کتنا آسان حکم ہے کہ ہم کسی کو برا بلا نہ کہیں، کسی کی عزت سے نہ کھیلیں. بخاری شریف حدیث نمبر 10. سیدنا انس بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص صاحب ایمان نہیں ہو سکتا. کب تک؟ یہاں تک کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. بخاری شریف حدیث نمبر 13. کتنا آسان کہ ہم جو اپنے لیے بہتر سمجھتے ہیں
وہی اپنے بھائی کے لیے بہتر سمجھے. کیا مشکل ہے اس میں؟ اور کون سا ایسا حکم ہے جس پہ عمل ہم نہیں کر سکتے؟ سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومنوں کی مثال آپس میں رحم و محبت میں و شفقت میں نرمی کرنے میں کے اعتبار سے ایک جسم کے مانند ہے کہ جسم کے کسی ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم بخار سے تپتا ہے، تکلیف سے قہرتا ہے. بخاری شریف 2586 یہ حدیث کا مفہوم تھا. بخاری 2586. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتے جب تک تم ایمان نہ لے آؤ. اللہ کی وحدانیت پر ایمان، رسالت پر ایمان، آخرت پر ایمان. تو ایمان نہ لے آؤ. تمہارا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک تم آپس میں محبت نہ کرنے لگو. تو کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جب تم وہ کرنے لگو گے تو تمہارے درمیان محبت پیدا ہو جائے گی. اللہ اکبر، کتنا پیارا نسخہ کہ اگر تم یہ کرنے لگو گے تو اللہ رب العزت تمہارے بیچ میں محبت ڈال دے. وہ یہ کہ تم آپس میں سلام کرو، سلام کو عام کرو. مسلم شریف حدیث نمبر 58. کتنا آسان نسخہ، لیکن یہ بہت مشکل ہے کیونکہ اتنی نفرتیں پیدا ہو گئی ہیں آپس میں ایک دوسرے میں کہ پہلے ٹوپی اور کرتے کو دیکھتے ہیں کہ یہ ہماری جماعت کا ہے یا نہیں، اس کی داڑھی کیسی ہے اور اس کا لباس کیسا ہے، اس سے اندازہ لگاتے ہیں. پھر اس کے بعد بڑے مشکل سے سلام نکلتا ہے. اور آج کے اگر دور میں ہم دیکھیں تو اجنبی کو تو سلام ہی نہیں کرتے، جبکہ مسلمان دوسرے مسلمان سے اجنبی ہے ہی نہیں. وہ اس کا جسم ہے، اس کے جسم کا حصہ ہے. کہاں سے اجنبی ہو گیا وہ؟ اور یہ تو بہت دور کی بات ہے کہ راستہ چلتے ہوئے مسلمان کو سلام نہیں کر رہے. گھر سے بچے اسکول کے لیے جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، شوہر یا بیوی گھر سے نکل رہی ہے، آ رہی ہے، کیا وہ سلام کا اہتمام کر رہے ہیں؟ صحابہ اکرام جب آپس میں چلتے ہوئے جاتے اور کسی پیڑ سے ایک دوسرے کی آڑ ہو جاتی تو پھر جب ملتے تو پھر سلام کر لیتے. سلام اصل میں یہ تکیہ کلام نہیں ہے کہ ہم نے اس کو تکیہ کلام کی جیسا سمجھ لیا. سلام دل کی گہرائی سے نکلنے والا ایک دعا ہے کہ سلامتی ہو آپ پر. جب ہم سلام کرتے ہیں کیا ہمارے دل و دماغ کے اندر یہ بات ہوتی ہے؟ اور نہیں ہوتی تو ایک چیز اور سمجھ لیں. رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غافل دل کی دعا اللہ قبول نہیں کرتا. یہ دعا ہے جو ہم ایک بھائی کو دے رہے ہیں، ایک بہن کو دے رہے ہیں، اور اگر ہمارا دل غافل ہے یعنی یہ سلام جو صرف رسمن بن گیا، رسمن کہ دل کے اندر بہت بغض ہے لیکن اس کے بعد بھی سلام کر لیا. اللہ رب العزت ہمیں اخلاص کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، محبت کے ساتھ سلام کرنے اور اس کے میننگ اور مطلب کو سمجھتے ہوئے سلام کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ سلامتی ہو آپ پر. اس سے کئی بغض اور عداوتیں اور نفرتیں ختم ہوتی اور آپ کسی سے حسد کرتے اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ حسد ختم ہو جائے. حسد بہت ڈینجر بیماری ہے، بہت بڑی بیماری ہے. حسد ختم ہو جائے اگر یہ چاہتے ہیں تو یہ نسخہ آپ سماعت فرما لیں کہ آپ اس کے لیے دعا کرنا شروع کر دیں. حسد اپنے آپ ختم ہو جائے گا اور محبت پیدا ہو جائے گی. رسول مکرم مکہ والوں کے لیے رات میں دعا کرتے تھے، اس سے آپ کے دل میں ان کے لیے محبت پیدا ہوتی تھی اور پھر آپ ان سے، اور ویسے بھی آپ تو رحمت للعالمین بنا کے ہی بھیجے گئے. تو اگر ہمیں کسی سے حسد ہے، کسی کے لیے نفرت ہے، کسی نے ہمارا بہت نقصان کیا ہے دنیاوی اعتبار سے، ہم اس کے لیے دعا کرنا شروع کر دیں اکیلے میں بیٹھ کر کے اور مجلس میں اس کی تعریف کرنا شروع کر دیں. یہ حسد کی بیماری کا علاج ہے. اور سلام بھی اسی میں سے ہے کہ ہم دل کی گہرائی کے ساتھ اس کو سلام کریں، سلامتی ہو آپ. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ نفرتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ختم کرے گا، محبتیں پیدا کرے گا. سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کی اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے دشمنی کی. ہاں، دنیا بھی کوئی وجہ نہیں تھی، اللہ کے لیے محبت، اللہ کے لیے دشمنی. اور اگر کسی کو کچھ دیا تو وہ بھی اللہ کے لیے، اور اگر کسی سے کچھ روکا تو وہ بھی اللہ کے لیے، تو اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا. اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا. ابو داؤد حدیث نمبر 4681. اصل موضوع رہ گیا جہاں تک میں آنا چاہتا تھا، وقت ہو گیا ہے. بہرحال آگے اور سمجھ فرمائے. دوسری اور تیسری صفت اللہ نے فرمائے یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، اور وہ بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں. بھلائی میں سب سے بڑی بھلائی توحید اور اس کے بعد پھر اللہ کے سارے احکام و مسائل، اور برائی میں سب سے بڑی برائی شرک اور اس کے بعد سارے احکام و مسائل. کیوں یہ سب سے بڑی برائی؟ کیونکہ یہ برائی اگر ہوگی تو پھر ساری برائی آئے گی، اور جب یہ برائی نہیں ہوگی یعنی اللہ کی جب معرفت ہو جائے گی تو اللہ رب العزت کا لحاظ ہوگا، اللہ کا ڈر ہوگا،
اور اللہ سے محبت ہوگی، اور اس وجہ سے بندہ ہر قسم کے گناہ سے رکے گا۔ اور اس کو آپ تاریخ کو دیکھ سکتے ہیں کہ مکہ کے اندر جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کی معرفت کرا دی صحابہ کو، تو صحابہ کے دل کے اندر سے ساری برائیاں جو ہے وہ نکل کر کے ختم ہو گئی۔ دوسرے مقام پہ اللہ رب العزت نے اس عمل کو کہا کہ یہی لوگ مفلح ہیں، فلاح پانے والے، اور لازم ہے کہ تم میں سے ایک ایسی جماعت ہونا چاہیے، ضرور تم میں ایسی ایک جماعت ہونا چاہیے۔ کیسی؟ جو یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، جو بھلائی کا حکم دے اور برائی سے روکے، ایسی جماعت تم میں ہونا چاہیے۔ اور وہی جماعت کے تعلق سے اللہ فرماتا ہے وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی فلاح پانے والے، یہی کامیاب ہونے والے۔ اور اسی طریقے سے سورہ آل عمران آیت نمبر 104، اور اسی طریقے سے سورہ عصر میں بھی اللہ رب العزت نے شرط بتا دی، یہ 4 شرطیں جب تم فلاح اور کامیاب ہو سکتے ہو، قسم کھا کر کے اللہ نے فرمایا۔ تو اہل ایمان کی دلی دوستی کا تقاضا ہے کہ وہ ایک دوسرے کو بھلائی کے لیے تیار کرے۔ اگر واقعی ہم کو ایک دوسرے سے محبت ہے تو ہم اس کو جہنم سے روکیں گے، جہنم کی طرف جانے سے روکیں گے، اور اس کو جنت کی طرف ہم دعوت دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے کو اللہ تعالیٰ نے حاکم بنایا، پھر اس نے اپنی رعایا کی خیر خواہی کے ساتھ نگہبانی نہ کی، تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا۔ رعیت کس کو کہتے ہیں؟ یعنی جو ماتحت ہے، ان کی خیر خواہی نہیں کیا، ان کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش اور جنت کی طرف بلانے کی کوشش نہیں کی، خوشبو بھی نہیں پا سکتا۔ بخاری شریف حدیث نمبر 7150۔ چوتھا اور پانچواں عمل، اور یہ عمل کو اگر ہم دیکھیں تو یہ بہت آسان عمل ہے۔ بھئی دوسروں سے نفرت نہیں رکھنا ہے، دوسروں سے عداوت نہیں رکھنا ہے، ان کے لیے برا نہیں سوچنا ہے، ان سے محبت کرنا ہے مسلمان سے، اور دوسرا کہ ہمیں بھلائی کا حکم دینا ہے، برائی سے روکنا ہے۔ کیا مشکل ہے اس میں؟ چوتھا عمل وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کریں، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ کو ادا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ پہلی چیز یہ کہ اس بات کی گواہی دے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد رسول اللہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول۔ دوسرا نماز قائم کریں، اور تیسرا ترتیب کو نوٹ کریں آپ، پہلا شہادتین اللہ کی وحدانیت کی، اور دوسرا رسول اللہ کی رسالت کی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کی عبادت اور اطاعت رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور دوسرا نماز کا قائم کرنا، تیسرا زکوٰۃ ادا کرنا، چوتھا حج کرنا، اور پانچواں رمضان کے روزے رکھنا۔ بخاری شریف حدیث نمبر 8۔ چھٹواں اور آخری عمل، اور اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ اور ایسی جنت کا، اللہ اکبر، وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اس کے بعد چھٹواں وعدہ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ، اور اطاعت کر اللہ کی، وَرَسُولَهُ، اور اللہ کے رسول کی۔ دوسرے مقام پر بھی اللہ نے فرمایا سورہ آل عمران آیت نمبر 132 میں، تم اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو لعلہم، تاکہ ترحمون، تم پر رحم کیا جائے۔ یعنی رحم کا وعدہ اطاعت کے ساتھ۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم پہ رحم ہو اور پچھلی قوموں کی طرح ہم نہ تہ و بالا کیے جائیں، تو اطاعت پر آنا ہوگا۔ اس طریقے سے سورہ نساء آیت نمبر 13 میں اللہ نے فرمایا اور جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانے وہ ایسی جنتوں کے اندر داخل ہوگا تحتہا الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وذالک الفوز العظیم، یہ ہے فوز العظیم، یہ ہے بڑی کامیابی۔ تو یہ 6 اعمال اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتائے، اور اس کے بعد اب انجام آپ سنیں۔ وعد اللہ، کون وعدہ کر رہا ہے؟ ساری کائنات کا خالق اور مالک، جس کی کائنات اور سلطنت ہم روزانہ دیکھ رہے ہیں، وہ اللہ جس نے دنیا کے اندر اس قدر نعمتیں ہمارے لیے نچھاور کی ہیں کہ جن نعمتوں کو ہم ادراک تک نہیں کر سکتے، وہ اللہ ہم سے وعدہ کر رہا ہے۔ وعد اللہ المؤمنین، کس سے وعدہ؟ مومنوں سے۔ مومن کون؟ جس کے اندر یہ 6 صفات اللہ رب العزت نے بیان فرما دی۔ یہ 6 صفات ہیں، وہ مومن ہیں آیت نمبر 71 کے مطابق، اور یہ مومن ہیں، اور ان مومنوں سے وعدہ کر رہا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات، اور مومن مردوں سے اور مومن عورتوں سے، جنات تجری من تحتی الانہار، ایسی جنتوں کا، ایسے باغات کا، ایسے محلات کا جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، اور اس میں کب تک رہیں گے؟ 60 سال 70 سال۔ خالدین فیہا، اس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہنے والے۔ ومساکین طیبۃ، اور وہاں پہ جو مسکن ہوں گے ان کے، جن کے گھر ہوں گے، فی جنات عدن،
وہ سدا بہار باغوں میں پاکیزہ محلات کا وعدہ ہے، ان سے پاکیزہ محلات کا وعدہ ہے۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اور اللہ کی رضامندی سب سے بڑی رضامندی ہے۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اور اللہ کی رضامندی سب سے بڑی نعمت ہے یہ جنت کی۔ ذَلِكَ هُمُ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہ عظیم کامیابی ہے، یہ عظیم کامیابی۔ آئیں جنت کیسی نعمت ہے اس کے تعلق سے وقت ہو گیا، لیکن پھر بھی دو حدیث سماعت فرمائیں، دو تین حدیث سماعت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو بہشت چاندی کی ہوگی، مطلب یہ جو جنتی جس سے جنت کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وعدہ فرمایا، تو اس کی دو جنتیں اس کو دی جائیں گی، جنتیں چاندی کی اور دو سونے کی۔ تو دو چاندی کی ہوں گی کہ ان کے برتن اور دیگر سارے ساز و سامان بھی چاندی کے ہوں گے، اور دو بہشت یعنی دو جنت سونے کی ہوگی کہ ان کے برتن اور دیگر ساز و سامان بھی سونے کے ہوں گے۔ جنت عدن میں ان کے اور رب تعالیٰ کے مابین یعنی اللہ اور بندے کے مابین صرف کبریائی کی چادر ہوگی جو اللہ رب الذوالجلال کے چہرے اقدس پر ہوگا، یعنی اللہ رب العزت کے دیدار کے اور اس کے بیچ میں ایک کبریائی کی چادر ہوگی۔ اتنا قریب وہ اپنے خالق اور مالک سے ہوگا، کتنی بڑی نعمت کہ اللہ رب العزت کا ایسا دیدار اس کو ہوگا۔ یہ جنت عدن جنت میں یہ جائے گا۔ اور جو یہاں پہ محلات کی بات کی گئی ہے کہ دو چاندی کے اور دو سونے کے محلات دیے جائیں گے، تو آج ہم غور کریں کہ کچھ محلات اور کچھ لوگوں کے گھر اس طرح نظر آتے ہیں، کیا کر کے آئے ہیں؟ کون سی اللہ کی تابعداری اور فرمانبرداری کر کے آئے ہیں؟ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں دنیا میں یہ عطا کر کے ہمیں دکھا دیا کہ اللہ ہر چیز سے قادر ہے، ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ بھی اسی حقیر نطفے سے اللہ رب العزت نے انہیں بنایا، تراشا اور ان گھروں کے اندر انہیں داخل کر دیا۔ وہ رب اگر تم اس کی اطاعت اور فرمانبرداری کر کے جاؤ گے تو اس سے کئی گنا بڑی جنت اور اللہ رب العزت تمہیں عطا فرمائے گا۔ یہاں پہ صرف ایک اگزامپل کے طور پر، ایک نصیحت اور وصیت کے طور پہ دکھا دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک مومن کے لیے جنت میں ایک خیمہ ہوگا جو ایک موتی سے بنا ہوگا، ایک خولدار موتی سے بنا ہوگا، اس کا طول آسمان میں 60 میل ہوگا، اس کی 7 میل ہوگی اونچائی۔ اس خیمے میں مومن کے اہل و عیال ہوں گے، یعنی جنت میں مومن اکیلا نہیں ہے، اہل و عیال کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ۔ وہ ان کے پاس جائے گا لیکن وہ ایک دوسرے کو نہیں دیکھ پائیں گے۔ بخاری شریف حدیث نمبر 3283 4 اور دوسرے مقام پر 4879، اور مسلم نے بھی اس کو روایت کیا 2838۔ آپ دیکھیں، تصور بھی نہیں کر سکتے کہ اتنا بڑا موتی اور اس کے اندر محلات، کتنا خوبصورت منظر ہوگا جو ہمارے رب نے مومنوں کے لیے تیار کیا ہے۔ اللہ ہم سب کو مومن بنا دے۔ آج کی کلاس کی دو حدیث اور سماعت فرمائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ہم نے عرض کی، اے اللہ کے رسول ہمیں جنت کے بارے میں بتائیں کہ اسے کس طرح بنایا گیا ہے۔ اللہ اکبر، صحابہ کتنا پیارا سوال کر رہے ہیں، اے اللہ کے رسول ہمیں دیدار تو کرائیے ذرا جنت کا، کس طرح بنایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنت کو؟ تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین رسول، جن کی صداقت اور امانت کے کفار مکہ بھی قائل تھے، ان کی صادق زبان سے، ان کی سچی زبان سے اب آپ سماعت فرمائیں جنت کو۔ اس کی ایک اینٹ سونے کی اور ایک اینٹ چاندی کی ہے، اس کا گارا انتہائی خوشبودار کستوری ہے، اس کے کنکر موتی اور یاقوت ہیں، اللہ اکبر، اور اس کی مٹی زعفران ہے، خوشبو ہے۔ جو اس میں داخل ہوگا وہ شادہ یعنی تر و تازہ ہوگا، اور فراہ یعنی خوش ہوگا، اور کبھی پریشان نہ ہوگا۔ وہاں کی زندگی میں کبھی پریشانی نہیں، نہ کبھی بچوں کے طرف سے، بیوی کے طرف سے، یا صحت کے طرف سے، یا بے عزتی کے طرف، کہیں سے کوئی اس کو تکلیف نہیں پہنچے گی۔ وہاں پہ جو قریب اور دوست احباب ہوں گے وہ بھی صدیقین، شہداء، صالحین اور انبیاء علیہ السلام۔ اور وہ جنت میں کب تک کے لیے جانا ہے؟ 30-40 سال کے لیے، 60 سال کے لیے، کہ 60 سال میں بھی ہم 30 سال سوتے ہیں، آدھا سوتے ہیں اور آدھا رات میں سوتے ہیں اور دن میں جاگتے ہیں۔ 60 سال کی اگر زندگی ہے تو 30 سال تو سونے میں گزر گئے اور باقی اور دوسرے ادھر ادھر میں۔ لیکن وہاں پر اللہ رب العزت سونا ختم کر دے گا، نیند نہیں آئے گی، پورے فل ٹائم اب تم جنت سے فائدہ اٹھاؤ۔ اور وہاں پہ کب تک رہنا ہے؟ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ اسے کبھی موت نہ آئے گی، نہ اس کا لباس کبھی بوشیدہ ہوگا۔
اس کا لباس کبھی پرانا نہیں ہوگا اور نہ اس کا شباب کبھی ختم ہوگا. اس کا شباب اس کے لیے بہت پریشان ہوتے ہیں بہنیں, بھائی بھی کم نہیں ہے, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہاں پہ کبھی شباب ختم نہ ہوگا. مسند احمد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 305. آگے دیکھتے ہیں جنتیوں کے لیے سب سے بڑی نعمت, جنتیوں کے لیے سب سے بڑی نعمت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر, اور اللہ کی رضامندی تو سب سے بڑی رضامندی ہے. اللہ کی رضامندی. اس سے آخری حدیث آج کی کلاس کی, بے شک اللہ عز و جل اہل جنت سے فرمائے گا, جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ عز و جل اہل جنت سے فرمائے گا اے اہل جنت. وہ عرض کریں گے, اللہ کلام کر رہا ہے, اللہ کلام کر رہا ہے ڈائریکٹ, سبحان اللہ. جنتیوں کو یہ شرف نصیب ہوگا. اے اہل جنت, وہ عرض کریں گے اے ہمارے رب ہم حاضر ہیں اور تیری فرما برداری کے لیے تیار ہے پروردگار, اور ہر قسم کی خیر و خوبی تیرے ہی ہاتھ میں, ہر قسم کی خیر و خوبی تیرے ہی ہاتھ میں, کیونکہ خیر و خوبی دیکھ چکے ہیں. اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تم خوش ہو؟ وہ عرض کریں گے اے ہمارے رب ہم کیوں نہ خوش ہوں کہ تو نے ہمیں ان نعمتوں سے سرفراز فرما دیا جو تو نے اپنی مخلوق میں سے کسی کو بھی عطا نہیں فرمایا. ایسی نعمت سے عطا فرما دیا اللہ. یہاں تک جب میں نے پڑھا تو میرے ذہن میں بات آئی کہ اگر اللہ آج بھی یہ سوال کرے کہ اے میرے بندے کیا تو خوش ہے, کیا میں نے جو تجھے نعمت دیا ہوں, ذرا غور کرے کہ یہ جو نعمتیں اللہ رب العزت نے آج ہمیں عطا فرمائی ہے, کان آنکھ دل, ایسی نعمتیں کہ کوئی اگر یہ کہے کہ پورا ہندوستان تمہارے نام پہ لکھتے ہیں, 2 آنکھ دے دو دینے کو تیار ہوں گے, 2 پیر دے دو دینے کو تیار ہوں گے. ایسی ایسی نعمتیں اللہ رب العزت نے دی ہے کہ کسی ایک نعمت کو بھی چھوڑنے کو تیار نہیں. وہی رب وعدہ کر رہا ہے, وہی رب وعدہ کر رہا ہے. یہ تو صرف حقیر چیز ہے جس کی محبت میں تم گرفتار ہو, یہ لاؤ لیب میں تم گرفتار ہو, یہ کھیل اور تماشے میں اور مچھر سے بھی حقیر دنیا اور مرے ہوئے بکری کے بچے سے بھی حقیر دنیا میں تم گرفتار ہو. تو اللہ رب العزت وہاں پہ جب کہے گا تو جنتی کہے گا کہ اللہ ایسی نعمتیں عطا کی ہیں جو دنیا میں تو نے کسی کو نہیں دی. اور آج بھی ہم دیکھیں تو کیا جانوروں کو یہ نعمتیں دی اللہ نے جو ہمیں دی ہیں؟ کتے اور بلی کی طرف نظر ڈالیں اور سانپ اور بچھو کی طرف نظر ڈالیں کہ کتنی مخلوق ہے, اس میں سے جو ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نعمت دی ہے وہ کتنی عظیم الشان نعمتیں ہمیں عطا فرمائی. انسان بنایا, سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دیا, پہننے اور اوڑھنے کی صلاحیت دیا, بے شمار ہمیں نوازا ہے. لیکن وہاں پر جب جنتی کہے گا, اور یہی سوچ والا جنتی وہاں جاتا ہے, تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا جب وہ کہے گا کہ اللہ ایسی ایسی تو نے نعمتیں دیا ہے جو کسی مخلوق کو نہیں دیا, تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا میں تمہیں ان سے بھی افضل ایک اور نعمت عطا نہ فرماؤں؟ اللہ اکبر. جو نعمتیں میں نے دی ہے کیا اس سے بھی عظیم نعمت تمہیں نہ عطا فرماؤں؟ وہ عرض کریں گے اے ہمارے رب ان سے افضل نعمت اور کون سی ہو سکتی ہے, اس سے عظیم نعمت اور کون سی ہو سکتی ہے جو نعمتیں تو نے دیا ہے. نہ نبی مکرم نے فرمایا کہ وہ جنت ایسی جنت ہے کہ نہ کسی دل نے سوچا ہے نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے. ایسی نعمت کہ اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے. تو بندہ کیا کہے گا کہ یہ اللہ اس سے بہتر اور کیا ہوئے, رب ان سے افضل نعمت اور کون سی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں تمہارے لیے اپنی رضامندی کو حلال قرار دیتا ہوں. اپنی رضامندی اب میں نے حلال کر دیا, اب کبھی میں تم سے ناراض نہیں ہوں گا اور اس کے بعد تم سے کبھی بھی ناراض نہیں ہوں گا. اسے امام بخاری نے اسی حدیث کو بروایت امام مالک ہی بیان فرمائی. بخاری شریف حدیث نمبر 7518 اور مسلم 2829. یہ ایسی نعمتیں ہیں کہ جن نعمتوں کو ہم سمجھ بھی نہیں سکتے کہ جنت میں ایک اینٹ سونے کی اور چاندی اور اس کا یاقوت اور مرجان اور ہیرے اور موتی سے اس کا گارا, یہ ایسی بات ہے کہ جنت کی نعمت نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے نہ کسی کان نے سنا ہے. وہاں کی نعمت ہمارے عقل سے باہر ہے. جیسے ماں کے پیٹ کے اندر کوئی بچے سے یہ بتائے کہ جو تو دنیا میں آنے والا ہے اس دنیا میں یہ نعمت ہے, تیری ہائٹ 6 فٹ ہو جائے گی. وہ کہے گا عجیب سی بات کر رہا ہے, جب 7 مہینے میں تھا تو آرام سے گھوم لیتا تھا, اب 9 مہینے میں گھوم نہیں پاتا اور یہ کہتا ہے کہ 8 فٹ ہائٹ ہوگی. تو سنے گا, تو دیکھے گا, آنکھ ہوگی تیری, کھانے کے لیے منہ تیرا شروع ہو جائے گا اور تو پلین میں اور اڑے گا اور بائک میں چلے گا. کیا کہے گا بندہ؟ عجیب سی بات ہے, کیسا ہو سکتا ہے؟
کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسی اس دنیا کے اندر، ماں کی پیٹ کی دنیا کے اندر باہر کے بارے میں سمجھ میں آنا بڑا مشکل ہے۔ ایسی اس دنیا کے لیے اس دنیا کا یقین صرف اللہ کے کلام پہ اور نبی کے فرمان پر ہی ہو سکتا ہے، اور جسے یہ یقین ہو گیا اس کو وہ مل گئی۔ جسے یہ یقین ہو گیا اللہ کے نبی کی بات پر اور اللہ کی بات پر، تو وہ پانے کے لیے پوری کوشش کرے گا اور اسے ملے۔ تو صرف 6 اعمال بتائے گئے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ خالق مالک یہ ساری صفات ہمارے اندر داخل فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ اے اللہ اس جنت، جس جنت کا وعدہ تو نے اپنے مومنوں سے کیا ہے، اے اللہ اس جنت کا ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو جنت میں وہاں پر اسی طرح بٹھا دے، اسی طرح پہنچا دے، اور ہم تیرے کلام کو تجھ سے اے خالق مالک سنیں۔ اے اللہ تیرے کلام کو ہم تجھ سے سنیں، تو ہم سے کلام کر، اے اللہ اس جنت میں ہم سب کو پہنچا دے۔ بے شک اے آقا تو نے ہمیں یہ دنیا کی جو نعمتیں عطا فرمائی ہے، یہ نعمتیں بھی ہمارے لیے بہت بڑی نعمتیں ہیں، جو ہمیں ناپاک قطرے سے تراش کر کے تو نے یہ سب کچھ نعمتیں دے دیا۔ تیرے لیے آسان ہے اے خالق مالک، تیرے لیے ساری نعمتوں کو دینا آسان ہے۔ ہم ایمان لاتے ہیں اس کی ہر بات پر، اے اللہ تو ہمیں اس نعمتوں سے سرفراز فرما دے۔ جب تک ہمیں زندہ رکھ، ایمان اخلاص اور عمل صالح کے ساتھ زندہ رکھ، خاتمہ بالخیر فرما، اور نیکوکاروں کے ساتھ ہمارا شمار فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔